سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں نہائے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حسن اعمال۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر قیامت کے دن اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت اگر ہم دیکھتے ہیں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اگر ہم غور کریں تو بہت تھوڑا ٹائم لگے گا ہمارا، یعنی چند منٹ لگیں گے اور ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ جیسے میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دہرا لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، چند منٹ کی بات ہے، لیکن اجر کتنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ کہ جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ جب جہنم سے آزادی ہے تو یقیناً پھر جنت کا داخلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حسن اعمال میں آج ہمارا موضوع رہے گا توبہ و استغفار۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کہا کہ حضور، ایک آدمی نے گناہ کیا ہے تو کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، جب پھر متوجہ ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، بڑا کمال کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں کرتا۔ مزید آپ نے فرمایا اس لیے نیک اعمال کرو اور مایوس نہ ہو، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ پاک کی طرف رجوع، اللہ پاک سے توبہ استغفار کر لینا، یہی بندہ مومن کا شیوا ہونا بھی چاہیے، اور ہے بھی کہ بندہ جھک جاتا ہے، بندگی سے ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اور جھکانا کس کے سامنے؟ اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، توبہ استغفار ہمارا موضوع رہے گا۔ توبہ کا فلسفہ کیا ہے؟ توبہ کا قرآن پاک میں، احادیث میں جو ذکر ہے، بزرگان دین کے کچھ واقعات ہیں، مزید بھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں سن سکیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیں۔ انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں گے، جہاں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا، وہیں پر انشاءاللہ توبہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا ہمارا، کہ جب جب گناہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر ہمارا یہ بھی ذہن بنے گا کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ مہمانوں کا کچھ تعارف کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل ہم کلام کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے میری دائیں جانب بہت ہی پیارے مبلغ ماشاءاللہ بلال بھائی کرم فرمائے، مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی آپ کو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مرحبا، بہت شکریہ۔ اور میرے دوسری جانب بلال بھائی کے بالکل سامنے دل کی جانب ہمارے وہ شخصیت، وہ اسلامی بھائی کہ جنہیں آپ تقریباً روزانہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں دیکھتے ہیں، وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کا سلسلہ جس کا یہ وہ جز ہیں کہ جو جدا نہیں ہوتا، جو سلمان بھی اکثر کہتے ہیں جزو لا ینفک۔ ماشاءاللہ خالد امیر اتاری مدنی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مرحبا کہتے ہیں خالد بھائی آپ کو بھی۔ شکریہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑے پیارے نعت خان مدنی رضا فرید ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ
اب ہم سب سے پہلے کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. ہوا ایک دم میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں. ہوا ایک دم میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں. جو پھیلا تھا اندھیرا اس جگہ میں کفر و بدعت کا. جو پھیلا تھا اندھیرا اس جگہ میں کفر و بدعت کا. وہ ایک دم میں مٹا شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں. وہ ایک دم میں مٹا شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں. جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم. جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم تو فرما اے قسم حق کی ملالت اس کو کہتے ہیں. تو فرما اے قسم حق کی ملالت اس کو کہتے ہیں. شب معراج یہ غل تھا ملائک حور و غلما میں. شب معراج یہ غل تھا ملائک حور و غلما میں. ہنسی ہو تیرے سے خوبصورت اس کو کہتے ہیں. ہنسی ہو تیرے سے خوبصورت اس کو کہتے ہیں. کوئی چوتھے فلک پر دور پر کوئی مگر آقا. کوئی چوتھے فلک پر دور پر کوئی مگر آقا. کوئی چوتھے فلک پر دور پر کوئی مگر آقا. گئے عرش مولا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں. گئے عرش مولا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں. قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. اور نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی. نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی. وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں. وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت
نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے، انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں، انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے، بھکاری بن کے اس در پر جو مانگو گے وہ پاؤ گے، کہ ارباب بے نظر باب اجابت اس کو کہتے ہیں، کہ ارباب بے نظر باب اجابت اس کو کہتے ہیں۔ بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری غلاموں پر، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیری غلاموں پر، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں۔ اور جو عالم کے شکم کو نعمتوں سے سیر فرمائے، جو عالم کے شکم کو نعمتوں سے سیر فرمائے، وہ خود فاقے کرے دو دو قناعت اس کو کہتے ہیں، وہ خود فاقے کرے دو دو قناعت اس کو کہتے ہیں۔ اور تو پھیلے سرور عالم مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، تو پھیلے سرور عالم مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کہیں گے دل میں خوش ہو کر کہ جنت اس کو کہتے ہیں، کہیں گے دل میں خوش ہو کر کہ جنت اس کو کہتے ہیں۔ تیری شان رحیمی جوش پر جس وقت آئے گی، تیری شان رحیمی جوش پر جس وقت آئے گی، اٹھے گا شور محشر میں کہ رحمت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں۔ کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا کلام ماشاءاللہ ہمارے مدنی بھائی نے پڑھا ہے، اللہ پاک مزید ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے میں بلال بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا۔
بلال بھائی، توبہ اور استغفار آج ہمارا جو موضوع ہے، توبہ کا فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا فلسفہ۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جب پیدا فرمایا، اس سے یہ جسم عطا فرمایا اور اس میں مختلف اعضاء ہم کو عطا فرمائے، تو مختلف اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خصوصیات پیدا فرمائی۔ سبحان۔ ہم ان اعضاء کے ذریعے سے بہت سارے کام اپنے روزمرہ کے معمولات میں انجام دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا، بنیادی مقصد اس کا قرآن مجید میں اپنی عبادت قرار دیا، بے شک اور ہمارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا، بے شک۔ اور اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شریعتوں میں جی انسان کو مختلف احکامات عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارے لیے بھی احکامات ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو کرنے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو نہ کرنے کے ہیں، کہ ہمیں حکم دیا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اب انسان جب اپنے اعضاء سے کام لیتا ہے تو ان چیزوں کو ایک مسلمان پیش نظر رکھتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں تو وہ چیزیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کرنے سے، یا جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اگر ہم نہیں کرتے تو ان کو دین میں اس کے ایک ٹرم ہے جسے گناہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم گناہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب گناہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض گناہ جن کی تقسیم کی جاتی ہے کہ جی یہ گناہ کبیرہ ہے، جس طرح دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بھی کتاب ہے 76 کبیرہ گناہ، اس میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ 76 کبیرہ گناہوں کی پوری فہرست دی گئی ہے۔ اچھا، پھر کچھ وہ گناہ ہیں جو گناہ ہیں لیکن وہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو وہ گناہوں کی تقسیم ہے کہ جو ہمارے اپنا عمل کے اعتبار سے ہے، ظاہری ایک افعال ہے جو انسان کرتا نظر آتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہوتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں باطنی بیماریاں جو دل کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ ایک تو دل کا مریض انسان ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں باطنی بیماریاں، جی حسد ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اچھا، ہماری دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی اس کی بھی کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات۔ تو ظاہری گناہوں میں اگر آپ دیکھنا ہے تو 76 کبیرہ گناہوں کی کتاب ہے، اور باطنی کا دیکھنا ہے تو باطنی بیماریوں کی معلومات ہے۔ صحیح۔ اب جب انسان کا جسم بھی گناہ کرتا ہے، اس کا دل بھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو دماغ سے بھی بہت سارے گناہوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ گناہ کا خیال آ جانا، تو گناہ کا خیال آ جانا تو گناہ نہیں ہوتا، صحیح۔ لیکن جب انسان ارادہ کرتا ہے، اس کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے اپنے دماغ کو استعمال کر کے، تو اب وہاں پر اس کو بھی گناہ کنسیڈر کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پتہ یہ چلا ہمارا دماغ ہو، ہمارا دل ہو، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء ہوں، یہ مختلف مواقع پر اپنی غفلت کی وجہ سے بھی اور بشری تقاضوں کی وجہ سے بھی صحیح۔ یہ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب انسان گناہ کر چکا، اس سے گناہ کسی بھی عضو سے ہو جائے، تو اس کے بعد دین اسلام اور شریعت اسلامیہ ہماری طرف ایک حکم لاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ صحیح۔ وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، کیا بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ صحیح۔ کیونکہ اب ویسے تو جب گناہ کرے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ جو رحمان ہے اور وہ جو رحیم ہے، واہ وہ واہ، اس کی رحمت اس کے غضب پر اتنی حاوی ہے کہ وہ بندے کو موقع دیتا ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ جو موقع دینا ہے اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ جیسی پیاری چیز ہم کو عطا فرمائی، واہ واہ، نفیس شے عطا فرمائی، کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے صحیح۔ تو پھر چاہے شرک کیا ہو، چاہے کفر کیا ہو، چاہے بدعت کی ہو، چاہے کوئی حرام یا ناجائز کام کیا ہو یا کوئی ناپسندیدہ کام کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، اور جب آپ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو اس طرح دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی ایک موقع دیا گیا، یعنی پوجا کر بیٹھے تو اپنا ایمان تو کھو دیا انہوں نے، لیکن ان کو کیا ملا؟ ایک آپشن ملا۔ وہ آپشن کیا تھا؟ فرمایا توبوا الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ، توبہ کر لو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی توبہ کس انداز کی تھی؟ تو ہمیں ان کو کیا حکم دیا گیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے
رب کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو معبود بنایا تو توبہ کرو، مگر توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم نے بدلے میں اپنی جان دینی ہے، تم نے بدلے میں قتل ہو جانا ہے۔ تو قتل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، اب اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس تمہارے قتل ہونے کو تمہارے لیے کفارہ بنا دے گا، تمہارے اس بچھڑے کی پوجا کرنے کو۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا آپشن ان کو بھی دیا، جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، وہ جہنم میں ڈالے جاتے، یہ بالکل انصاف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ اگر تم قتل ہو جاؤ، جانے دے دو، تو تمہاری یہ توبہ کنسیڈر کی جائے گی اور تمہارا وہ جو جرم ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو بھی یہ توبہ کا آپشن عطا فرمایا، لیکن ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بھی قسم کا کبیرہ گناہ کر لے، ایون کہ شرک بھی کر لے، کفر میں بھی مبتلا ہو جائے، تو واپس آنے کے لیے ہمیں اپنی جان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ رب کی کیسی ہم پر مہربانی ہے، ان کے لیے خیر یہ تھی کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور ہمارے لیے خیر کیا ہے کہ اگر بندہ سچے دل کے ساتھ رجوع لے آئے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے ان ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں ایک آخر میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کیسا، سبحان اللہ، کیسا نوازتا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے محافظ فرشتے ہیں نا، جو اس کی اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ان سے، کرام کاتبین۔ فرمایا لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافظ فرشتوں کو اس کا گناہ بھلا دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ زمین کے جس حصے پر، جس ٹکڑے پر وہ گناہ کرتا ہے، اس کے سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو بھی اس کا گناہ بھلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایون کہ وہ اعضاء جو قیامت کے دن گواہی دیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اعضاء بتائیں گے کہ ہاں، ہاتھ بولے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں بولے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ فرمایا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ اعضاء بھی اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بالکل صاف ہوگا، اور وہاں پر اس کے خلاف گواہی دینے والی کوئی چیز موجود نہیں۔ اللہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیسا احسان فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم پر خود کو پیش کر چکے تھے، مگر میرے مولا نے ہمیں توبہ کی ایک چیز ایسی عطا کی، اور یہی وہ دین اسلام کا خوبصورت فلسفہ توبہ ہے کہ اگر بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اسلام کی روشن تعلیمات پر اشش کر اٹھتا ہے، اور بندہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے هو اللہ الرحمن الرحیم، واقعی وہ مولا ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اس سے بڑھ کر رحم کوئی کرنے والا نہیں۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، تاجدار حرم یا الہی، تاجدار حرم یا الہی۔ کیا بات، مدنی چینل کے ناظرین، کیا بہترین فلسفہ ہے توبہ کا، اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ بلال مدنی بھائی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دانستہ، غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر بھولے سے اگر ہو گئے گناہ، رجوع کر لیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ کانا رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو ہر خشک و تر کا بیان خالد بھائی ہے، قرآن اس موضوع پر، اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ایسا کرم فرمانے والا مولا ہے، ایسا رحم فرمانے والا مالک ہے کہ وہ اپنے ان بندوں پر بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے جو اس کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ، پکی توبہ۔ متعدد مقامات پر رب العالمین نے توبہ کے الفاظ بیان فرمائے قرآن مجید میں کہ بندہ توبہ کرے، پھر اس سے اسے فوائد، ثمرات کیا حاصل ہوں گے وہ بیان فرمایا، اور اس امت کے لیے بھی
اور اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری، جس طرح بلال بھائی کی گفتگو سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں رب العالمین نے توبہ کا ایک طریقہ کار بیان کیا. جی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب العالمین جل وعلا کے حضور یہ معاملہ بیان فرمایا کہ میرے مولا میں تیرے حکم سے اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا، اور پھر انہیں میں نے تیرے عذاب کی بھی باتیں بتائیں، تیرا ڈر بھی سنایا، اور تیری بارگاہ کی طرف بلایا بھی. صحیح. کچھ تو آئے کچھ نہیں آئے. سورہ نوح میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے. مختلف جگہ پر مختلف باتوں کے ساتھ بیان کیا. ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ میرے رب میں نے انہیں دن اور رات میں بھی تیری راہ کی طرف بلایا، کبھی اعلانیہ بھی بلایا، لیکن بعض جو تھے وہ توبہ کی طرف آ گئے اور تیری بارگاہ کی طرف رجوع لے آئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو رجوع نہیں لائے. جب توبہ کی ترغیب دی تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا بات بیان کی کہ اگر تم توبہ کرو گے تو ہوگا کیا. کہتے ہیں میں نے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جو نوح علیہ السلام نے باتیں عرض کی، اس میں رب العالمین کو پسندیدہ جو کلام ہے یہاں قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا. ارشاد ہوا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے رب میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش چاہو. اگر رب سے بخشش چاہو گے، صحیح. گناہ کی بخشش مانگو گے، ہوگا کیا؟ انہو کان غفارا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، غفار ہے. انہو کان غفارا، وہ تمہیں بخش دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں موسلا دھار بارش عطا فرمائے. کیا بات ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال سے بھی مدد فرمائے گا تمہاری، اور تمہاری اولاد سے بھی تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، نہریں بھی بہا دے گا. تم ایک مرتبہ اس کی طرف آؤ. تو اسی مضمون کو ایک اور جگہ قرآن مجید میں توبہ کے حوالے سے بیان کیا گیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والوں اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو. جب گناہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے دل، اور نفس کو تو لذت ہی گناہ میں آنے لگتی ہے. وہ روایت میں بیان کیا گیا نا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کے دل کو گھیر لیتی ہے. اب جب دل کو سیاہی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو نہ یہ توبہ کی طرف آ رہا ہے، صحیح. نہ نہ بھلائی کی بات اس پر اثر کر رہی ہے، صحیح. اور عبادت کی لذت تو پہلے ہی اٹھ چکی ہوتی ہے. تو اب کیا کرے بندہ؟ اب بندہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جن کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت برسائے. کیا بات ہے. اور وہ صحبت ہے نیکوں کی صحبت. کیا بات ہے. وہ صحبت ہے ان افراد کی صحبت کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت اور اس کا انعام پانے والے کاموں میں مسلسل لگے رہتے ہیں. کیا بات ہے. وہ اللہ رب العالمین سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں. واہ واہ. جب ایسے لوگوں کی باس آ کر بندہ بیٹھ جاتا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. کیا بات ہے. تو یہ توبہ کرنے والوں کے پاس بھی بندہ آئے نا، اور توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون کا جو مفہوم بیان کیا گیا، مفسرین نے اسے بیان فرمایا کہ بندہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر توبہ کر لے تو کسی سچے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ایک تو وہ معاملہ تھا کہ گناہ کی دلدل میں پڑنے کی وجہ سے یہ گناہ میں لتھڑا ہوا تھا اور برائیوں سے آلودہ ہو چکا تھا. اب کیا ہوگا جب یہ توبہ کے راستے پر آ جائے گا؟ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین. جب وہ توبہ کرنے والا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بھی سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ اس کے نافرمان سے جیسے ہی توبہ کرنے والے کی طرف آتا ہے، یعنی ایک اس طرف کھڑا تھا کہ وہ نافرمان بندہ تھا، اور اب دوسری طرف آیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ لطف و رحمت سے محروم لوگ تھے. اب اس کا شمار ان سے ختم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک جگہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ قریب اسے توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے. ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وہ بندہ کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، صحیح عمل کرے عملا صالحا، نیک اعمال کرنے والا بن جائے، تو اب کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات.
تو پھر یہ اس مقام پر آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے اللہ اکبر، کتنی بڑی رب کی اور رحمت فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، واہ اور یہ واہ، اس کی رحمت کا اظہار ہے، وہ بندے پر یوں فرما رہا ہے۔ کیا بات اور جن بزرگوں نے ان آیات کے اصل مضامین کو سمجھا، ہم تو الفاظ بیان کر رہے ہیں، ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے جو احکام ہیں، آمین جو مفاہیم ہیں، وہ دلوں میں اترے۔ آمین انہوں نے رب العالمین کی طرف کیسے لو لگائی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں جو نا دیگر اولیاء اور بھی تھے جو بڑے مشہور تھے، تو کہتی ہیں ان کی نیکیاں بڑی ہیں، آج وہ نیکیوں میں مجھ سے زیادہ ہے، اور دیکھنا ایک دن اگرچہ میرے گناہ زیادہ ہیں لیکن میں ان سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گی۔ اچھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے آگے نکل جائیں گی نیکیوں میں؟ کہا میرے گناہ زیادہ ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دی نا، تو گناہ جتنے زیادہ ہیں اللہ اکبر، وہ سارے کے سارے نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، کیا تو بات ہے، میرے تو ایسی زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی، پھر میں نیکیوں میں ان سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب تو آسرا گناہ گاروں کا آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، میرے رب کی رحمت، اللہ اکبر۔ صرف بندے نے تھوڑا سا کام کرنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ پہلے کی امتیں بدلے میں جان دیں گی تو ان کی بخشش ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، صرف دو الفاظ ہیں، سچے دل سے اگر ہم رجوع کرتے ہیں اپنے اللہ کی، اپنے مالک، اپنے خالق کی طرف، تو مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اگر ساری زندگی بھی کسی نے گناہ کیے اللہ ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ بلال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلال بھائی، توبہ اور استغفار دو ہی لفظ ہم بارہا سنتے ہیں، جب بھی توبہ لفظ بولا جاتا ہے ساتھ استغفار بھی، ان دونوں میں کوئی فرق بھی ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ واہ، اچھا سوال ہے بڑا۔ اور ویسے توبہ اور استغفار ایک ہی معنی میں عموماً بولا جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا تو کہتے ہیں جی استغفار کر لو، جی، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو، یا گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ عربی ہے نا، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس کے اندر ایک تو ایک ہی معنی کو بیان کرنے کے لیے جتنے الفاظ ملتے ہیں، پھر ان میں فصیح سے فصیح ترین افصح الفاظ ہمیں جس طرح نظر آتے ہیں، تو یہ اس سے عربی زبان کا ایک اعجاز ہے۔ تو بہت سے الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات جو معنی لیا جاتا ہے وہ ایک ہی لیا جاتا ہے، لیکن ان میں کچھ اعتباری فرق ہوتا ہے۔ اعتباری فرق کی اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دوں تو وہ یوں دینا چاہوں گا کہ جیسے انگلش کے دو ورڈ ہیں، جی ہوم اور ہاؤس، جی، تو دونوں سے مراد کیا لیتے ہیں ہم؟ گھر لیتے ہیں کہ آپ میرے ہوم آئیے گا تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور آپ میرے ہاؤس آئیے گا اس کا مطلب بھی یہی ہے، لیکن ان دونوں کے اندر بھی اس انگلش لینگویج کے اعتبار سے اعتباری فرق ہے۔ بالکل، اعتباری فرق کس طرح ہے کہ ہاؤس یہ آپ کسی اپارٹمنٹ کو ہی کہہ سکتے ہیں، کسی بلڈنگ کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے آپ ہاؤس آئیے گا اس سے ملنے کے لیے، لیکن ہوم کو جس طرح ہاؤس پر بھی بولا جا سکتا ہے، یعنی کسی بلڈنگ کو بھی ہوم کہا جا سکتا ہے، اپارٹمنٹ کو بھی ہوم کہا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص غاروں میں رہنے والا ہو، یا اس نے مثال کے طور پر کوئی ایسی کوئی وین خرید لی، اس وین کو گھر کی شکل دے لی اور اس میں اس نے رہنا شروع کر دیا، تو اب آپ اس کو ہوم کہہ سکتے ہیں بٹ آپ اس کو ہاؤس نہیں کہہ سکتے۔ تو ویسے جنرل بولنے میں ہوم اور ہاؤس ایک ہی ہیں، لیکن اعتباری فرق کیا ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ خاص ہو گیا، اور ہوم جو ہے وہ آپ اپارٹمنٹ اس پر بھی بول سکتے ہیں، اور کسی
ایک ایسی جگہ کہ جو یوزولی جہاں پر نہیں رہا جاتا مگر کوئی اس کو مسکن بنا لے، اس کو بھی بولا جاتا ہے. جی اور اسی طرح کا فرق ایمان اور اسلام کے الفاظ کے اندر بھی ہم کرتے ہیں. جی اب توبہ اور استغفار، ویسے بولنے میں توبہ اور استغفار ہم معنی ہی استعمال ہوتے ہیں، دونوں کو معنی ایک ہی سمجھا جاتا ہے، مگر ہمارے علماء نے اس کے اندر بھی فرق بیان کیا. اچھا، وہ فرق بیان کرنے سے پہلے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب پر بھی ذرا غور کریں جی تو مختلف مقامات پر ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں وہ الفاظ کس طرح کے ہیں. جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار طلب کرو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. اب دیکھیں نا، اگر توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے تو الگ ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا. اسی طرح ایک آیت مبارکہ میں اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کر لو. اور ایک آیت میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو. علماء نے فرمایا کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں صرف استغفار کا ذکر ہے، صحیح، جن آیتوں میں صرف استغفار کا ذکر ہے تو وہاں پر استغفار بھی مراد ہوگی، توبہ بھی مراد ہوگا، دونوں کے دونوں مراد ہوں گے. صحیح. لیکن اس جیسی آیتیں کہ جہاں پر رب نے استغفار کا الگ ذکر فرمایا ہے، توبہ کا الگ ذکر فرمایا ہے، تو فرمایا کہ اب یہاں پر فرق ہوگا. فرق کیا ہوگا کہ یہاں پر پھر استغفار سے مراد ہوگا کہ جو گناہ ہو چکے بندہ ان پر معافی مانگ رہا ہے کہ اے میرے مولا کریم، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں، مجھے معاف فرما. تو معافی مانگنا یہ وہاں پر استغفار کا مطلب ہوگا، جہاں پر توبہ کا الگ سے بھی ذکر آ رہا ہے. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا. صحیح، کہ پچھلے پر نادم ہوا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، یہ استغفار ہے، اور اب اس کی طرف واپس نہیں جائے گا تو یہ پھر کیا ہے، اس کی توبہ ہے. تو اللہ کریم کیا فرما رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، پچھلے کی معافی مانگو، اور پھر ایسا رجوع لاؤ کہ پھر تم نے واپس پلٹ کر نہیں جانا. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے فرق بیان کیے گئے استغفار اور توبہ کے اندر. اگر میں ایک اور مزید فرق بیان کرتا ہوں جو مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت فرق ذکر فرمایا کہ استغفار کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بندہ صرف زبان سے توبہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جیسے ہم بطور ورد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کتنا استغفار پڑھا جی، 100 مرتبہ پڑھ لیا، 1000 مرتبہ پڑھ لیا. تو یہ فرمایا کہ زبان سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا گویا یہ کیا کہلائے گا، استغفار. لیکن فرمایا کہ جب دل بھی توبہ کر لینا، ایک تو ہے کہ بندہ سر جھکا کے استغفار کی کثرت کیے جا رہا ہے، بولا سر کے ساتھ جب دل جھک جائے نا تو فرمایا کہ اس وقت پھر اس دل کی جو رجوع ہے، دل کا جو واپس آنا ہے، پلٹنا ہے، اس کو پھر کہا جائے گا توبہ. یعنی رب کریم گویا یوں فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا جسم بھی میری بارگاہ میں رجوع لے آئے اور تمہارا دل بھی میری بارگاہ میں رجوع لے آئے. تو جب یہ دونوں چیزیں جمع کر کے آؤ گے تو پھر تم کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا حصہ ملے گا کہ گناہ معاف بھی کر دے گا، مٹا بھی دے گا، بلکہ اگر رحمت مزید فرمائے گا تو انہی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرمائے. کیا بات ہے. اچھا بلال بھائی، یہاں پر میں ایک اور بھی اسی سے سوال، آپ نے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اور اس کے ضمن میں جو آپ نے گفتگو بڑی پیاری فرمائی ہے، توبہ اور استغفار میں فرق. اچھا بسا اوقات ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، یوں کہیں کہ دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، افعال ہمارے کچھ ہوتے ہیں. اچھا، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں یا گاؤں گوٹھوں میں مختلف انداز ہیں. یعنی کوئی یوں زمین پر ہاتھ لگا کے کان پہ یوں اس کو بھی توبہ کہے گا، کوئی صرف اس چیز کو، ہاتھوں کے اشارے کو، اس کو توبہ کہہ دے گا. کیا ان اشاروں کا، ان افعال کا نام توبہ ہے یا توبہ کی باقاعدہ کچھ شرائط بھی ہیں؟ اللہ اکبر. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیادہ دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں کے اندر جا بجا اس پر بڑی خوبصورت تربیت فرمائی کہ جو توبہ کی شرائط کے اندر سے جو ایک سب سے پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلا کیا نا اس کی سب سے پہلے اس کو معرفت ہو کہ ہاں جو میں نے کیا ہے یہ میں نے گناہ کر لیا ہے، اللہ نے منع کیا تھا اور میں نے یہ کام کر لیا، کرنے کا کہا تھا نہیں کیا، یا نہ کرنے کا کہا تھا میں کر یعنی گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے. گناہ کی معرفت سب سے پہلے تو معلوم ہونا، معلوم نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے آگے کے سٹیپ اس کے طے کرے گا وہ. تو پہلی چیز یہ کہ معلوم ہو جائے میں نے گناہ کر لیا. اب جب کر لیا، ہو چکا مجھ سے، میرا ماضی بن چکا وہ میرا گناہ، تو اب وہ ندامت ہو سے، اب وہ اس پر شرمندہ ہو. اور شرمندگی یاد رکھیے گا، یہ اعضاء سے بعض اوقات اس کا اظہار کرنے کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہی جو آپ نے مختلف ایکشنز بیان کیے کہ وہ سب کرتے ہیں. تو یہ بعض اوقات اپنی شرمندگی کو اپنے اعضاء کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں جو شرمندگی ہے، جو ندامت ہے، وہ دل کا فعل ہے. کہ دل واقعتاً، وہ دل اگر زمین پر آ جائے نا، اگر وہ دل جھکنے لگ جائے تو فرمایا وہ ندامت ہے. تو وہ ندامت جب آئے تو بندہ پہلے گناہوں کی معرفت آ گئی، پھر اس پر شرمندگی آ گئی، اب بندہ استغفار کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہے. اب یہ تیسری چیز ہو گئی جی. کہ مالک مولا میں شرمندہ ہوں، مجھے اس پر معاف فرما، میری اس خطا کو درگزر فرما. اور پھر چوتھے نمبر پر وہ چیز آتی ہے کہ بندہ پھر وہاں پر یہ نیت کرتا ہے، یہ عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. اور پھر اس کے اندر بھی تفسیر علماء کرام نے جو ارشاد فرمائی ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کے اندر جا بجا اس کو بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہوا کہ میں نے گناہ کیا، اس پر شرمندگی ہوئی، معافی مانگ لی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا. لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو باقاعدہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ گویا آپ کی طرف قرض کے طور پر آتی ہیں. وہ کس طور پر ہوں گی؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کا مال دبانے کا گناہ کیا تھا تو اب آپ نے توبہ کر لی اور کروڑوں روپے دبا کے بیٹھ گئے، تو آپ کہیں گے جناب چلو جی اب تو میں نے لے لیا، معافی بھی مانگ لی تو معاملہ ختم ہو گیا. یہاں پر نہیں، دین اسلام کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ نے جو ایک ایک روپیہ لیا تھا وہ آپ اس کو واپس لوٹائیں گے. آپ اگر نہیں لوٹا سکتے تو اس کے پاس جائیں گے، اب یا تو وہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو پوری ایک ایک پائی لوٹا دیں، یوں ادا ہو جائے گا. اچھا اب اعمال کی بات ہے، نمازیں 15 سالوں سے نماز نہیں پڑھی، 20 سال سے نماز نہیں پڑھی، یا 50 سال عمر زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی. اب بندہ خالی توبہ کر لے تو یہاں پر خالی زبان سے توبہ کر لینا یا پھر آئندہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا حساب لگائے گا. جب سے اس پر نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر حساب لگائے گا کہ آج تک میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، پھر ان کو ادا کرنے کی سبیل کرے گا. تو جب وہ چیزیں کہ جن کی بھرپائی کرنی ہے وہ بھرپائی بھی کرے گا، کیونکہ اصل شرمندگی یہی ہے کہ واقعتاً بندہ اس چیز کی طرف ریورس ہونا، کیونکہ رجوع ہے نا، توبہ کا مطلب ہے رجوع ہونا، واپس ہونا. تو جب تک وہ ریورس ہی نہیں ہو رہا اور وہ جو اس نے ایک سمجھ لیں کہ ایک بری چیز کی تھی اس کو صاف نہیں کر رہا، تب تک وہ وہاں سے صاف نہیں ہوگی. تو جب ان سارے ارکان کو وہ ادا کرے گا تو پھر اس کی وہ حقیقی توبہ، سچی توبہ کنسیڈر کی جائے گی. اب اس کے ساتھ کہ بندے کا دل بھی شرمندہ ہے، بندہ کانوں کو بھی ہاتھ لگا رہا ہے، یا وہ تمام وہ جائز ایسے افعال یا ایسے ایکشنز کے جو جائز ہیں شریعت کی نظر میں وہ کرتا ہے، تو پھر ساتھ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن خالی توبہ کو جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا لینا یا زمین کو ہاتھ لگا لینا، ناک کو زمین پر رگڑ لینا، یہ خالی اس چیز کو توبہ نہیں کہا جاتا. کیا بات ہے، بہت خوب. خالد بھائی، توبہ کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ کیوں اس کی اہمیت کتنی ہے اہمیت کہ ہم پھر رجوع کریں؟ ہم بار بار، اب پورا پروگرام ہی ہمارا توبہ اور استغفار پر ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اور یعنی سب افراد سے ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ. اب بارہا بیانات میں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بار بار توبہ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور بندہ بھی اگر بار بار توبہ کرے تو رب العالمین اس سے اپنا محبوب بناتا ہے. توبہ کی پھر مختلف ڈائمنشنز کو جس طرح سے بیان کیا گیا، یہ بھی توبہ کی اہمیت پر ہی دلالت کرتی ہے. یہاں پر ایک بات اور آپ کے سوال کے ضمن میں ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ توبہ کرتا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں جس طرح بلال بھائی نے فرمایا، تو پھر پیسے بھی ادا کرنے ہوں گے. ایسے ہی نمازیں وغیرہ ہیں تو پھر وہ نمازیں بھی اسے ادا کیا جائے گا. ایک اور صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، کسی کی عزت اچھالتا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کے عیب بیان کر رہا ہوتا ہے، عیب لگا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے دل دکھا رہا ہوتا ہے. اس کی بھی توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ضمن میں توبہ کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا اور اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر توبہ کرنا کیسے ہوگا کہ جب آپ نے کسی کی غیبت کی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، تو اب آپ توبہ کیسے کریں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بیان فرمایا کہ کسی کی غیبت کی گالی دی، فرماتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو غلط کہو اور اس سے معافی مانگو. اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں آئے کہ پہلے ہی کہہ چکا، اگلا مجھے اچھا ہی سمجھتا ہے اور اب میں اس کے سامنے جا کر وہ سارا بھانڈا پھوڑ دوں کہ تم مجھے اچھا سمجھتے تھے اور ہم نے تو جو تمہاری پیاس کتری ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ ہم نے کون کون سے وار تمہارے اوپر کیے ہوئے. ہو سکتا ہے یہاں پر نئی چپکلی شروع ہو جائے اور نیا کوئی فساد یا جھگڑا شروع ہو جائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فساد کا اگر خوف ہے اور جھگڑے کا اندیشہ ہے تو اب کیا کرے کہ اب ایسا کرے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مجھ سے راضی کر دے اور اس کا جو حق مجھ پر آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دے. فرماتے ہیں اور اس شخص کے لیے ایک تو اپنے لیے، کیونکہ گناہ خود نے کیا تھا تو فرمایا اپنے لیے تو استغفار کرے ہی. فرمایا اور جس کا حق دبایا تھا، جس کو پریشان کیا تھا، عزت اس کی تار تار کی تھی، اب فرماتے ہیں بندہ کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی استغفار کرتا رہے. کیا بات ہے. اب اس کا محل کیا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں
کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں سچائی دیکھتا ہے نا تو پھر اپنے فضل سے اس کے دشمن کو بھی اس سے راضی فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جب بندہ اس طرح بارگاہ الہی میں متوجہ ہوگا نا کہ میرے مولا میں تو غلطی کر بیٹھا، میں تو کام ہی سارے بگاڑ بیٹھا، اب بنانے جاؤں گا تو میرا منہ بھی اس قابل نہیں کہ میں بنانے جاؤں تو بات بن جائے، بس اب تیری طرف میں رجوع لاتا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں۔ توبہ کی اصل یہ بیان فرمایا گیا نا کہ توبہ کی اصل تو رجوع اللہ ہے، رب العالمین جل وعلا کی طرف رجوع لانا۔ تو یوں بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع لے آئے اور اپنے آپ کو جھکا لے کہ میرے مولا جو ہوا غلطی ہو گئی، غلطی ہوگی، معاف کر دے، اور اس کے جو حق تلفی کی یا اللہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں میرے مولا اس کے گناہوں کو بھی بخش دے، یہ کرتا رہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جب اپنے مریدین کو، محبین کو توبہ اور استغفار کے حوالے سے درس دیتے نا تو وہ حکایات، وہ واقعات ایسے بیان فرماتے کہ بندہ ہل کر رہ جائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے حضرت سیدنا ابو اسحاق علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں یعنی توبہ کی اہمیت آپ بندہ سمجھے اس بات سے کہ کتنی عظیم شے ہے توبہ، اور یہ کرنے والے کو اللہ مقام کتنا بلند عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے اور خالص توبہ عنایت فرما، میں خالص توبہ کرنے والا بن جاؤں۔ کہتے ہیں 30 برس گزر گئے، 30 ایئرز گزر چکے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعجب سے یوں عرض کرنے لگا، اے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، میں نے 30 برس تک تیری بارگاہ میں ایک حاجت کی التجا کی ہے لیکن اب تک وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی ان کا بھی دل مطمئن نہیں کہ مجھے وہ سچی توبہ والی فیلنگز نہیں آ رہی۔ یوں نہیں ہو کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا، توبہ کہتے لیا کافی ہے، پچھلا تو گیا، اگلے کا دیکھتے ہیں۔ ایک سچی توبہ کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ بار بار استغفاری کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو بھول نہیں رہا ہوتا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے لیکن اپنے عمل کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رب کی شان کو دیکھے تو وہ بہت وسعت والی ہے، وہ تو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عمل کے بخش دے، لیکن بندہ اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میری توبہ میں اخلاص ہے نہیں اور گناہوں میں میری بڑی بے باکی تھی، اس کو دیکھ کر پھر سکون نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ بھی ایک سچوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یوں عرض کی کہ میرے مولا 30 سال تک ایک سوال کیا وہ پورا نہیں ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب اور حیرت کرتے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کتنا بڑا سوال کر رہے ہو، اللہ کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو کہ تمہیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے۔ تم اس میں اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کسی کو اپنا محبوب بنا لے گا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، وہ خواب میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہ خواب میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ وہ کہنے والا کہنے لگا تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کو کوئی معمولی کام سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کہہ لیا بس کافی ہو گیا اور اب تو چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، بار بار اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تواب جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، توبہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ ایک ہے تائب جو توبہ کرنے والا ہے، اس کا معنی بھی، لیکن تواب میں لفظ زیادہ ہے اور صیغہ جو ہے یہ انفسائز کر رہا ہے اور اپنے معنی کی وسعت اور اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ ایک بار نہیں، بار بار اس عمل کی تکرار کرنے والا، وہ ہے تواب، وہ ہے توبہ کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو محبوب بننا جاتا ہے وہ صرف ایک جملے سے یا ایک بار کان پر ہاتھ لگا کر نہیں، بار بار رجوع اللہ کرے بندہ، اللہ کی طرف رجوع لائے، توبہ کرے، پھر اللہ کریم اس کو اپنا محبوب بنا۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا
بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے درد اسیاں مٹا یا الہی دے دے کامل شفا یا الہی تجھ سے بیمار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین آمین آمین۔ جی چاہنا نا ہائے ہائے، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ دیکھا جی تو چاہے، بہت ساری چیزوں کا ہمارا جی چاہتا ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ مل جائے، گاڑی ہو، نہیں ہے، بنگلہ گاڑی ہو، نہیں ہے، بہت ساری تمنائیں ہیں، تمنائیں بچوں کتنی کے ہیں۔ اسٹیٹس بندہ غور کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا، لیکن جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بچوں کے بھی فیوچر بنا دوں، اور اگر زندگی مہلت دے دے، بچہ پیروں پر اپنے کھڑا ہو جائے اور اس کے بھی ویل سیٹلڈ اور اچھے اسٹیٹس والا وہ ہو جائے، تو پھر وہی بندہ اپنے بالکل قبر کو بھول کر وہ پوتا پوتیوں کی اس کو دنیا کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ادھر بھی جی جی چاہ رہا تو ہے۔ یہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن کتنا اچھا وہ جی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں۔ کیا بات ہے، اور جب بندہ واہ واہ، اور اس کا سبحان دل اس اللہ۔ طرف آئے نا کہ اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، کیا اللہ بات کریم ہے۔ اس پر ایسی رحمت فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیکوکار تھا، وہ نیکیوں میں بڑا مشہور تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو گناہوں میں بڑا مشہور تھا۔ تو اس گناہ گار نے دیکھا کہ وہ جو نیک آدمی ہے وہ بڑا سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اور بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ واہ، ثقیف شاہ صاحب، اس بندے کا جی چاہا کہ میں اس کے پاس جا کر، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ اس پر اللہ کریم نے اپنی رحمت سے سایہ فرمایا ہوا ہے، چلچلاتی دھوپ میں اسے رحمت کا سایہ، بادل کا سایہ میسر ہے، اس پر کیسا کرم ہے، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ یہ جو اس کے دل میں نیکوں کی محبت اور نیکیوں کی محبت آئی تھی نا، کیا بات ہے، یہ گویا اس کی ساری پچھلی خطائیں مٹانے کا ایک بہترین سبب بن گئی۔ کیا بات یہ ہے۔ بندہ گیا اور جا کر اس نیک کے پاس بیٹھ گیا، اس لیے کہ مجھے کچھ برکتیں مل جائیں گی، اور وہاں اس نیک شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا گناہگار آدمی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اس نے اس کو حقیر جانا اور یہ سوچا کہ میری عزت اس سے چلی جائے گی، یہ کدھر آ گیا میرے پاس، تو اس کو اٹھانے کے لیے کچھ بولتا، بلکہ اس نے اس کو اٹھا دیا، کہا جاؤ یہاں سے۔ اب یہ جو گناہگار تھا نا، رحمت کی امید لے کر آیا تھا، ہائے ہائے، یہ اٹھ کر جاتا ہے تو جو بادل اس نیک شخص پر سایہ کیے ہوئے تھا، وہ بادل اس گناہگار کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے دل میں بڑی ندامت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، وہ تو بادل مجھ پر سایہ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس وقت کے نبی پر اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ ان دونوں بندوں کو جا کر بتاؤ کہ اپنی زندگی میں اعمال دوبارہ سے شروع کریں۔ اس کے حسن زن کی وجہ سے اور رحمت الہی کی امید کی وجہ سے اور اس بندے کے تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ مٹا دیے اور اس کی نیکیاں ختم فرما دی، برباد ہو گئیں۔ فرمایا اب یہ نیک اعمال کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں۔ اللہ تو یہ اکبر۔ جو جی چاہنا ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کرے کہ رونے والوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہے کہ ہم خوف خدا میں آمین روئیں، آمین۔ عبادت کرنے والوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہے کہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ جب تلاوت قرآن کرنے والوں کے بیان سنیں، ایک ایک دن میں کئی مرتبہ قرآن مجید ختم فرما رہے ہیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے ہو رہی ہے کہ جب بندہ انہیں دیکھ رہا ہے تو کبھی فکر قرآن میں ہے، کبھی ذکر قرآن میں ہے، کیا بات ہے۔ اس انداز سے لگے ہوئے ہیں، اور رب العالمین ان پر اپنے کرم کی بارشیں برسا رہا ہے۔ تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنے جی کو اس طرف لائے کہ میں بھی نیک بن۔ کیا بات ہے خالد بھائی، اصل بات یہی ہے کہ ہمارا اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے جہاں پر ہم بلال بھی دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ، دیکھنے کے بعد جی یہ چاہتا ہے اس کے پاس اگر گاڑی یہ والی ہے تو میرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس اگر فلیٹ ہے تو میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے۔ اے کاش کی یہ ذہن بنے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے کو دیکھیں کہ اگر یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو میں جماعت کے ساتھ
مسجد میں پہلی صف میں نماز ادا کروں گا، ساتھ نوافل بھی پڑھوں گا، میں اشراق چاش بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، نیکیوں کا اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ بار بار گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک توفیق بھی دیتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر کے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ توبہ پکی ہو جائے اور گناہ بھی جان چھوڑ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بلال بھی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں کہ توبہ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان عطا کردہ ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ جسے مل جائے تو اس کا کمال بھی وہی جانتا ہے اور اس کا جمال بھی وہی جانتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ واقع اگر ایسی توبہ عطا فرما دے کہ جس کے بعد بندہ پھر کبھی پلٹ کر نہ جائے گناہ کی طرف، جیسے میں اسی میں ایک سوال ایڈ کر لوں بلال بھائی، توبۃ النصوح کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما دیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں توبۃ النصوح جسے کہا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ النصوح، جی خالص توبہ، ایسی توبہ کہ جو آئندہ کے لیے تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ واہ، یعنی ایسا رجوع لانا کہ جس کے بعد بندہ کبھی اگر گناہ کا خیال بھی آئے نا، اس کا جی چاہے کہ میں گناہ کی طرف جاؤں، تو پھر وہاں پر بندہ جو ہے وہ فوراً رک جائے اور اس کو یاد آ جائے کہ میں نے توبہ کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا اور میں نے پلٹ کر واپس نہیں جانا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ توبۃ النصوح سے مراد ایسی توبہ ہے کہ بندہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایسا پکا رجوع لے آتا ہے کہ پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں جاتا، کہ فرمایا جس طرح کہ جانور کا جیسا آپ نے دودھ نکالا، اب آپ چاہیں کہ دودھ نکالنے کے بعد میں دودھ واپس جانور کے اندر ڈال دوں، تو فرمایا جس طرح یہ کام نہیں کیا جا سکتا، تو پھر توبۃ النصوح بھی ایسی توبہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بندہ پھر کبھی پلٹ کر دوبارہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بڑا خوبصورت ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو توبۃ النصوح ہے وہ اپنے کرنے والے پر گناہ کا کوئی بھی ظاہری یا باطنی اثر چھوڑتی نہیں ہے۔ اللہ کہ جب خالص توبہ کر لی تو اب اس کا ظاہر بھی گناہ کے اثر سے پاک اور اس کا باطن بھی گناہ کے اثر سے پاک۔ اور فرمایا جس کو توبۃ النصوح مل جائے نا، اس کے لیے صبح اور شام برابر ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ اس کے لیے صبح میں کوئی خاص بات ہے، نہ شام میں اس کے لیے کوئی خاص بات ہے، ہر دم اس کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور توبہ پر استقامت اس کو حاصل ہو، اس چیز کے لیے وہ کیا کرے؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر یہ کیفیت آنی چاہیے کہ جب اس کو گناہوں پر ندامت ہو تو اتنا شرمندہ ہو، اتنا شرمندہ ہو، اتنا شرمندہ ہو کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی پوری زمین اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ تنگ نظر آنے لگ جائے۔ جی اور کال دیجئے۔ اے ختم رسول مکی مدنی نعت سنائیں، پلیز سنائیں۔ بات ہے جی، پلیز سنانی ہے جی آپ نے۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ شریف کی فرمائش ہے زمین و زمان تمہارے لیے، یہ تو سنا دیجیے گا۔ سنا دیجئے جی، آج تو بڑی پیارے انداز میں فرمائش کی جا رہی ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجئے۔ مجھے یہ کلام سنا دیا جائے، آج طیبہ کو ہے سفر آقا۔ نیکسٹ۔ مجھے کلام سنا دیجئے، جلدی جلدی آ رمضان۔ جلدی جلدی آ رمضان۔ جی ایک سوال بھی ہے، سوال کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم، محمد جاوید اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی اچھے اعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بلال بھائی۔ قربان جاؤں میں اپنے پیر و مرشد پر، کیا بات ہے، اور قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اپنے کیسے ولی کی صحبت عطا فرمائی، ان کی ملفوظات سے مستفید ہونے کا کیسا موقع عطا فرمایا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق، ظاہر سی بات ہے کہ جو وقت کا ولی ہوتا ہے وہ اس وقت کے اندر، اس زمانے کے اندر پائے جانے والی چیزوں کو، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور پھر اس کا حل پیش کرتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے آج کے دور کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے، خود احتسابی کا عمل شروع کرنے کے لیے کہ ہم خود اپنی نگرانی کریں اور خود ہم یہ دیکھیں کہ میں کون سے عمل کر رہا ہوں، کون سے نہیں کر رہا، یا کون سے کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ نے بزرگوں کے فرامین کی روشنی کے اندر اس دور میں ہمیں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔
اور آپ یہ دیکھیے کہ اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، وہ طلباء ہوں، وہ طالبات ہوں، وہ چھوٹے بچے ہوں، یا پھر جیل خانہ جات کے اندر جو لوگ ہمارے جو قید ہیں وہ ہوں، یا اسی طرح حج و عمرہ پر جانے والے لوگ ہوں، جو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سب کے لیے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ، چاہے تو رسالہ لے لیں، چاہے تو آپ اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ کا گویا کہ جو موبائل استعمال کرنا ہے کہ وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، جو آپ کو کہے کہ بھائی میں نے اتنی دیر اسکرین استعمال کرنی ہے وہی پورا ہے، اور ساتھ میں جب آپ یہ اپلیکیشن چلائیں گے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ آج کی 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں، آج اتنی تلاوت کی ہے، آج بدنگاہی تو نہیں کی ہے۔ تو مختلف نیک اعمال ہیں، جب بندہ خود اپنے آپ کو کھیلیں کے کھڑا کرتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے سامنے، تو پھر وہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ نیک اعمال کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کیے ہوں تو اسے پشیمانی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے طریقوں کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کی ایسا احتساب اپنے آپ سے کرتے تھے کہ کچھ ایک بزرگ وہ تھے جن کے پاس کالے رنگ کے بھی پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں، اور سفید رنگ کے بھی کنکر پتھر موجود تھے ان کے پاس۔ اب جب رات ہو جاتی ہے نا، سونے کا وقت ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ پتھر لے کر بیٹھ جاتے تھے، یہ کالے کنکریاں، یہ سفید کنکریاں۔ وہ پھر دیکھتے تھے کہ دن میں نیک عمل کیا، اچھا ہاں صبح میں نے جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ نیک عمل تھا، وہ کنکری اٹھائی یہ سائڈ پہ رکھ دی وائٹ والی کہ جناب یہ سفید کنکری میں نے یہ ایک نیک عمل کیا۔ کوئی گناہ یاد آتا تو کالی کنکری الگ کر لیتے۔ اس طرح کرتے کرتے پورے دن کے اعمال پر غور و فکر کرتے، اور اچھے اور بری نیکیاں جو اعمال ہیں وہ الگ کرتے جاتے، اور پھر دیکھتے کہ پتھر کون سے زیادہ ہیں، کنکریاں کون سی زیادہ ہیں۔ سفید زیادہ ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا آج نیک عمل زیادہ کیے، تو اپنے آپ کو مزید شوق دلاتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ اگر بالفرض کالی کنکریاں زیادہ ہیں تو مطلب آج میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں۔ تو میرے امیر اہل سنت نے ہمارے سامنے ہم کو یہ نیک اعمال کا رسالہ دے دیا۔ بندہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو یا دن میں کسی بھی ٹائم جب وہ کمفرٹیبل ہے اپنے آپ سے سوال کر لے، اور اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنی خود احتسابی کا عمل شروع کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن اس کے لیے نیکیاں کرنا بھی آسان ہوں گی، اور دیکھے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ سفر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت خوب، بڑے پیارے انداز میں مدنی چینل کے ناظرین بلال بھائی نے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ جو 72 نیک اعمال ہیں اس حوالے سے، خیر اسلامی بہنوں کے الگ ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں، جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں ان کے الگ ہیں، عام طور پر جو یوز ہوتے ہیں 72 نیک اعمال کا رسالہ۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی ہیں، آپ ایک مرتبہ رسالہ لے لیں، اپلیکیشن بھی ہے، آپ ایک مرتبہ اسے پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ کچھ دن صرف اس کو پڑھ لیں، روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک نظر پڑھتے جائیں۔ اللہ نے چاہا 3 دن پڑھیں گے، چوتھا دن جب آئے گا تو انشاءاللہ عمل کا ذہن بن جائے گا۔ آئیے مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور کچھ کلام کی جو فرمائش تھی اور بڑے پیارے انداز میں کوئی فرمائش کی گئی تھی، آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، داغن میں زبان تمہارے لیے، داغن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گئے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بھاگا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے آقا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
نور بشا وہ کن سے آیا یہ بزم بقا یہ ہر تن و جان یہ باغ و جینا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سامان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے عطائے یا رب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چلیے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ ہمارے مدنی بھائی نے ہمیں کلام بھی سنایا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اچھے کام. آئیے بلال بھائی سے ہی ہم اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں. جی بلال بھائی آج آپ ہمیں کیا اچھا کام بتا رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے جو ہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں جی اس کے اندر فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بے شک. صراط مستقیم کیا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کریم نے اگلی ہی آیت میں اس کا بیان فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ تفسیر ہو جائے. اور ہم وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کا اللہ نے بتایا کہ صراط مستقیم صراط القرآن یا صراط الحدیث نہیں فرمایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. اور اسی پھر انعام کی وضاحت، انعام یافتہ بندوں کی وضاحت اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمائی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب نے انعام فرمایا ہے. تو جو بندہ ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام، ان سے کے جو شاگرد تھے طلباء تابعین، پھر تبع تابعین، اور امت تک کا آج کل کا جو آج تک ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، ایک زنجیر گویا کہ ایک بنی ہوئی ہے علوم کی، معارف کی، شریعت کی، طریقت کی. تو بندہ اپنے ان بزرگوں کو یاد رکھے، ان کے ادب کو اپنے دل میں جگہ دے، اپنی نسلوں کو بتائے، اور ان کے فرامین، ان کے انداز اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کرے گا تو یہ وہ ایک اچھا کام ہوگا کہ جو اس کے دنیا میں بھی کام آئے گا، اس کے آخرت میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے پیارا نیک عمل بیان کیا. جی خالد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ ایک بڑا زبردست عمل ہے. کیا بات ہے. بندہ اس کو اختیار کر لے تو مشکلوں میں اس کے لیے اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے. جہاں دنیا بھر کے سہارے، ہیلے، واسطے، رابطے دم توڑ جاتے ہیں نا، یہ وہ ہے کہ بندے کو مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی ڈھارس دے رہا ہوتا ہے. اور جب بندہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سوال کرتے وقت ہی اسے سکینہ عطا فرماتا ہے. ارشاد فرمایا قرآن مجید میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے کہ جو مضطر کی پریشانی کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اس کی جو تنگی ہے، برائی ہے، اس کو رب العالمین دور فرما دیتا ہے اور اس بندے کو زمین میں اپنی خلافت و نیابت رب العالمین عطا فرماتا ہے. الہ مع اللہ، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے. تو جو رب اپنے بندے کی سنتا ہے اس سے اپنی دعا کے تعلق کو انسان مضبوط کر لے، اور ایسا مضبوط کر لے کہ مشکل وقت میں کسی اور طرف دھیان بعد میں جائے، پہلے زبان پر رب کا نام آ جائے. یہ انسان کے آداب بندگی کے مطابق بھی ہے
اور رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سبحان اللہ، کہ اس ذات پر بندہ بھروسہ کرے کہ جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ باقی جو سہارے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا سہارا یہ اندھیرے میں بھی بندے کو نور عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھر مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ جی، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ سہارا تیرا، کیا بات ہے، یوں بندہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کا ایک تعلق بنا کے رکھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے فرمایا، یہاں ہمارے جو توبہ کا موضوع تھا وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا، اور یہ والی بات بھی ساتھ رہے گی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کو پکارے جائیں، وہ جب چاہے گا رحمت کے دروازے کھولے گا اور بندوں کو اچھے راستے عطا۔ کیا بات ہے جی مدنی بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے نفرت بھی ہوگی، نیکیوں میں دل بھی لگے گا، اور سچی توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا یوں کہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نچوڑ بیان کر دیا۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ اچھے بندے کی اور برے بندے کی مثال بھی یوں ہی ہے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اچھے بندوں کی صحبت انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، اچھے بندوں کی صحبت دل کا قرار اس کا باعث بنے گی، اچھے بندوں کی صحبت ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے بچائے گی، اچھے بندوں کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت، اچھے ماحول کی صحبت، اچھے ماحول کے میں رہنا رچنا بسنا انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں ہمیں جہاں پر سرخرو کرے گا، وہیں پر ہمیں سچی توبہ کی سعادت بھی اچھے ماحول کی برکت سے ملے گی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں ہے نہار